آر یو میڈ؟ تمہارا دماغ تو اپنی جگہ درست ہے کہ نہیں؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھلا میں کیوں اپنی کزن کو دھکے دے کر بے عزت کر کے اس سے اپنے گھر سے باہر نکالنے کا کہوں؟ وہ سہتا نظر سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو علمداد کزن لفظ سن کا ایک شعلہ برساتی نظر سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ کزن تو ہے نا یہ آپ کا، اور یہ آپ کس خوشی میں سے اتنا فری ہو رہی تھی لڑکی؟ وہ غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے بولا کیوں آئے ہو تم یہاں؟ ماں مہرہاں کی غصیلی آواز پر وہ اپنا سر اٹھا کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ 2 دن بعد اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اس سے پورے 2 سال بعد دیکھ رہا ہے۔ نور حرم بی بی نے بھیجا ہے، آپ پوچھ لیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا تھا۔ وہ غصے سے اسے کھڑا دیکھ رہا تھا، سرگیر لہجے میں بولا تو وہ تیزی سے غزنہ سائیں کی حویلی کے نمبر پر کال ملانے لگی، جو کچھ دیر بعد نور حرم نے اٹھا لیا، جو کب سے اسی کال کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ماں آ گیا تمہارا محبوب حبیب۔ دوسری طرف نور حرم نے شریر لہجے میں کہا، شٹ اپ نوری، بتاؤ کیوں تم نے اس شکی مزاج کو میرے گھر بھیجا ہے؟ وہ سخت غصے سے دوسری طرف موجود نور حرم سے بولی، اپنے کتے کے لیے ماں، سچ میں ہمیں اس کی شدت سے یاد آتی ہے۔ وہ تو شکر ہے اسے ہم نے آپ کے پاس بھیجا تھا، ورنہ وہ ہمارے ڈر کے گھر میں ہوتا تو بھوک سے مر جاتا۔ نور حرم افسوس سے بولی تو ماں مہر اس کی دکھو بڑی کہانی سنے بغیر فون کاٹتی تیزی سے اندر کی جانب بڑھی تو علمداد اس لڑکے کو گھورنے لگا۔ تبھی وہ ایک جرمن شیفرڈ کتے کو پکڑے وہیں آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لو اور یہاں سے دفع ہو جو، رسی اسے تھما کر غصے سے کہتے مڑی، جبکہ اس کی حرکت اور لہجے پر علمداد اپنی مٹھیوں کو غصے سے کسنے لگا اور سرخ سرمئی آنکھوں سے اسے اس لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، وہ کہاں تھی، دن تھا کہ رات، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کو پٹیوں سے جکڑا گیا تھا اور ہاتھوں کو رسیوں سے۔ وہ صرف محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے پاس کوئی ہے یا نہیں۔ اس وقت خاموشی تھی، مطلب یہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی، تبھی اسے اپنے گھٹنوں پر چبھن کا احساس ہوا تو وہ سسکی، لیکن یکدم سے اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو وہ اپنا چہرہ اندازے سے نیچے اس جگہ پر لے کر گئے جہاں وہ چیز تھی۔ وہ نیچے جھکا اس چیز کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگی تو اس کے ہونٹ اس چیز سے ٹکراتے ہی چھل گئے تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی، مطلب اس کا شک صحیح نکلا، وہ ایک کانچ کا ٹکڑا تھا۔ تبھی تیزی سے اپنا رخ بدل کر اپنے بندے ہاتھ احتیاط سے اس چیز کی طرف بڑھانے لگی اور بہت کوشش کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھ لگی تو وہ تیزی سے رسی کاٹنے لگی، اور جب رسی ڈھیلی پڑ گئی تو وہ اپنے دونوں ہاتھ زور سے جھٹک کر ان رسیوں کو ہٹا کر تیزی سے اپنے ہاتھ آنکھوں کی جانب لے جا کر وہ اپنی پٹی ہٹا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی تو خود کو ایک پوشیدہ سے کمرے میں پا کر وہ آنکھوں میں سرد مہری اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر پورے روم کا جائزہ لینے کے بعد اٹھی اور سامنے رکھے ڈبوں کا جائزہ لینے لگی جن کے اندر پانی کی بوتل تھی۔ ناؤ یور ٹائم از ڈاؤن لٹل ڈیول۔ وہ ان ڈبوں سے دور ہو کر ایک بار پھر روم کا جائزہ لینے لگی تو سامنے ایک بجلی کے تار کو نیچے گرے دیکھ وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر تیزی سے آگے بڑھی اور ڈبوں سے ساری بوتل باہر نکال کر پانی نیچے پھینکنے لگی۔ یہ کام نمٹا کر وہ بھاگی اور اس تار کو پانی کے اندر رکھتی واپس اپنی جگہ پر آئی اور آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد اپنی دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اسی طرح بیٹھ گئی جس طرح پہلے بیٹھی تھی۔ اب اس کا انتظار تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا، اسے پکا یقین تھا اس شخص نے اسے کسی غلط ارادے سے اٹھایا ہے۔ حال ولا کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا تھا اسے ہی ان لوگوں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ سب مل کر اس پر اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے تھے، خاص کر سردار مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان۔ پہلے اس کے باپ کی جوانی میں ان کا فیصلہ کرتے تھے، اب اس پر بھی اپنا فیصلہ جمانا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے باپ کی طرح ان کا فرما بردار نہیں بننا چاہتا تھا جو اس کے باپ نے اپنے رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے چکر میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے دونوں بڑے بھائی کی بات مان کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے خود کو محروم کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ان کی شادی کا، ان کے جیون ساتھی چننے کا فیصلہ مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان نے کیا تھا اور جسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر خاموشی سے اس لڑکی کی زندگی سے نکل گئے تھے، صرف اپنے بڑے بھائیوں کی وجہ سے۔
مگر جب اس کی بیوی کی ڈیتھ اس کی بیٹی سجل مرتضیٰ خان کے پیدائش کے وقت ہوئی، تب بھی ٹھیک 7 ماہ بعد جب اس نے دوسری شادی اپنی اس پسند کی لڑکی سے کی اور جب وہ اس لڑکی کے ساتھ خان ولا میں گیا، تب سردار مجتبیٰ خان اور سردار ارتضیٰ خان نے جو ہنگامہ کیا تھا وہ ان 2 معصوم بچوں کے لیے پوری زندگی کے لیے ایک امتحان بن جائے گا۔ یہ مرتضیٰ خان کو بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ اپنے دونوں بچوں کو خاموشی سے یہاں سے لے جاتا۔ یہ سب کیا ہے؟ خان ولا کے سفید خوبصورت عمارت کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجے دیکھ وہ سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے مجتبیٰ خان کو دیکھتے ہوئے سر لہجے میں پوچھنے لگا، بیٹا تمہاری شادی کی تیاریاں؟ وہ اپنے عزیز سنجیدہ لہجے میں بولے، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں صرف مرتضیٰ خان کا بیٹا ہوں، سمجھے آپ؟ اور آپ نے کس کی اجازت سے یہ سب کیا ہے؟ ہاں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے بولے، اسے پسند نہیں تھا سامنے کھڑا شخص اس سے بیٹا کہے، اسے سخت رہر لگتا تھا ان کے منہ سے اپنے لیے بیٹا سننا اپنے خود کی اجازت سے۔ سردار حیدر، ہاں تم جانتے ہو یہاں اس گھر میں صرف میرا حکم چلتا ہے اور فیصلہ جو میں کرتا ہوں وہی سب کو خاموشی سے ماننا پڑتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں؟ اس کی مثال ماضی میں تمہاری نافرمان باپ نے کیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بھی سب جانتے ہیں۔ تم کیسے بھول گئے اپنے باپ کا انجام؟ مجتبیٰ خان نے ساتھ تیونے چڑھاکوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو ان کی بات پر وہ زور سے تالیاں بجاتے ہوئے ان کے پاس قدم بڑھانے لگا، یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہاں، یہیں پر میں کھڑا رویا تھا نا مجتبیٰ خان، میں اپنے باپ کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا بہت رویا تھا اس دن، لیکن آپ میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ اس 11 سالہ حیدر خان کو سنبھالنے کے لیے صرف بابا کے ساتھ سانس لے کر اس دنیا میں ان کے ساتھ آنے والے ان کے 1 منٹ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا تھا۔ پتہ ہے میرے دل میں اپنے باپ کے دونوں بڑے بھائیوں کے لیے نفرت پہلے کب پیدا ہوا؟ اس وقت پیدا ہوا جب آپ نے میرے بابا کے لیے لڑتے ہوئے اپنے باپ کو غصے سے دھکا دیا تھا۔ آپ لوگ اس وقت اتنے گر گئے تھے کہ اپنے بڑوں سے انجانے میں غصے کی حالت میں اپنے بڑوں سے اس طرح پیش آئے۔ تب ہے آپ دونوں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، میرے رگوں میں آپ دونوں کا خون کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ سبز آنکھوں میں نفرت دیکھتے ہوئے اس دن کو ایک بار پھر سے یاد کرتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا، جب بھی وہ اس دن کو یاد کرتا تھا تو ان کے لیے نفرت اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ سردار سرفراز خان کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے سردار مجتبیٰ خان اور دوسرا سردار ارتضیٰ خان، اور پھر اس کے بعد ان کے 2 جڑواں بیٹے سردار مرتضیٰ خان، سردار مصطفیٰ خان، جو ان کے دونوں بڑے بیٹوں سے 7 سال چھوٹے تھے۔ پہلے وہ پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن جب مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان پڑھ لکھ کر کراچی میں اپنا ایک کاروبار ساتھ میں شروع کیا تو اپنی محنت سے وہ کراچی میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب وہ دونوں کامیاب بزنس مین بن کر جب پشاور اپنے گھر لوٹے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں، جنہیں دیکھ سرفراز خان کو دکھ تو ہوا کہ وہ کیسے اپنے باپ سے چھپ کر خاموشی سے شادی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ خوشی سے انہیں گلے لگا کر اپنی بہوؤں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان سب کو قبول کر گئے۔ مگر پھر ان کی زندگی تب بدلی جب وہ اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کے ساتھ اپنے دونوں بڑے بیٹوں کے ساتھ کراچی رہنے کے لیے گئے۔ ان کی ماں تو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کی پیدائش کے وقت ہی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے چل بسی تھی۔ کراچی میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں چھوٹے بیٹوں کی زندگی ان کے بڑے بیٹوں کے فیصلوں کی وجہ سے جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جو بھی کرتے تھے صرف ان کے کہنے پر کرتے تھے، اگر وہ ضد کرنے لگتے تو وہ انہیں اپنے احسانات یاد کرواتے جو کہ وہ ان پر کر چکے تھے۔ اگر سرفراز خان کو اپنے بیٹوں کی حاکم ذہنیت پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ یہاں نہیں آتے۔ ماضی مرتضیٰ خان کون ہے یہ لڑکی؟ جب مجتبیٰ خان اور ارتضیٰ خان کی مرتضیٰ خان کو ایک لڑکی کے ساتھ خان ولا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سخت غصے سے آگے بڑھے اس سے پوچھنے لگے، مجتبیٰ بھائی میری بیوی؟ مرتضیٰ خان اپنے ہاتھ کے نیچے دبے اس لڑکی کے ہاتھ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، سردار مرتضیٰ خان، ابھی تمہاری بیوی کو مرے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے، تم نے دوسری شادی کر لی اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کو ہمارے گھر تک لانے کی؟ ہاں؟ ارتضیٰ خان نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر غصے سے اسے گھٹتے ہوئے بری طرح سے جھنجھوڑ کر سرد لہجے میں کہا، بھائی میں صنوبر سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس وقت سے کرتا آ رہا ہوں جب میری شادی زلیخا سے بھی نہیں ہوئی تھی، تب سے میں خاموشی سے صنوبر سے یک طرفہ محبت کرتا آ رہا ہوں۔ اس سے جب میں نے اظہار کرنے کا سوچا تب آپ لوگوں نے زلیخا سے میری شادی طے کرنے کا مجھے کہا، تب میں نے اپنی یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں دبا کر آپ لوگوں کی عزت کی خاطر زلیخا سے شادی کر لیا۔
اب جب مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو میں کیوں خاموش رہ کر اپنی زندگی برباد کرتا بھائی؟ میں نے جا کر صنوبر سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور جب وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ مرتضیٰ خان مجبان اور ارتضیٰ خان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ وہ دکھ سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی فرما برداری نے آج اسے یہ سلا دیا کہ آج وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا، اور اس کے دونوں بھائی خوش ہونے کی بجائے اس کی فرما برداری کو بھول کر اسے نفرت کر رہے تھے۔ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے، جو آپ لوگ مجھے نفرت بڑی نظر سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا میں خوش نہیں رہ سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتا ہوں بھائی؟ آپ لوگوں کے فیصلے دیکھے کیا رنگ دکھایا ہے۔ آج زلیخا کہاں ہے؟ بھابھی ان کو دیکھیں، کیا وہ خوش ہیں آپ کے ساتھ؟ بھائی آپ لوگوں کے فیصلوں نے صرف اس کر کے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے، خوشیاں نہیں دیا ہے۔ میں بھی زلیخا کے ساتھ صرف خوش رہنے کا ڈرامہ کرتا تھا، اب جب وہ نہیں ہے میری زندگی میں تو میں کیوں ساری زندگی اپنی محبت کو صنوبر سے چھپا کر یہ زندگی اکیلا گزارتا؟ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جا کر اسے اپنی دلی جذباتوں سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پتا ہے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے، لیکن اب میں ان کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ انہیں اپنے شفقت کے سائے میں پرورش کروں گا اور صنوبر بھی ان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی، کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی طرف بڑھنے لگے جو سامنے ان کے دونوں بھابھی کے پاس کھڑے تھے۔ مجتبیٰ خان نے اپنا بیوی کو اشارہ کیا تو وہ تیزی سے سجر کو وہاں سے لے جانے لگی جو اس کی گود میں تھی، جبکہ حیدر خان ارتضیٰ خان کی بیوی کے پاس کھڑا اپنے باپ کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ارتضیٰ خان کی اپنی بیوی کو اشارہ کرنے پر وہ اسے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگی، مگر وہ زور زور سے روتے ہوئے مرتضیٰ خان کو پکارنے لگا، نو ڈیڈ، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ 11 سالہ بچہ روتے ہوئے اپنی چاچی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، مجتبیٰ خان، ارتضیٰ خان، کہ تم دونوں ظلم کر رہے ہو، جانے دو اس بات کو، اور خوش رہنا اس کا بھی حق ہے۔ تم لوگوں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی اور ساتھ میں ان بچیوں کا بھی، لیکن میرے مرتضیٰ کو تو آباد ہونے دو۔ کیوں ہر وقت تم لوگ مرتضیٰ اور مصطفیٰ پر اپنا قبضہ، اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہو؟ ہاں، انہیں بھی حق ہے پرسکون زندگی گزارنے کا۔ داجی شدید غصے سے آگے بڑھو اپنے دونوں بڑے بیٹوں کو کہنے لگے جو غصے سے مرتضیٰ خان کو گھور رہے تھے، بابا آپ درمیان میں نہ آئیے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے۔ ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے کہا، قاسم خان۔ مجتبیٰ خان اپنے ملازم کو زور زور سے آوازیں دینے لگا تو وہاں بھاگتے ہوئے پہنچا اور نظریں نیچے جھکا کر اپنے مالک کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ قاسم خان دھکے دے کر اس باغی کو ہمارے گھر سے نکال دو، اور اگر اس کا ساتھ کسی نے لیا تو اسے بھی اس کے ساتھ باہر نکلنا ہوگا۔ مجتبیٰ خان کے حکم کا قاسم خان آگے بڑھا اور مرتضیٰ خان کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگا جو سنگ دل بنے کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑو۔ داجی غصے سے آگے بڑھے اور قاسم خان کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ نکالتے ہوئے کہنے لگے، تو قاسم خان نے انہیں دور ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ سے انہیں دور کیا تو وہ دور ہونے کی بجائے نیچے جا کر گرے، اور یہ منظر دیکھ مرتضیٰ خان نے شدید غصے سے قاسم خان کو دور دھکیلا اور خود اپنے باپ کی طرف بھاگا جو نیچے گرے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے سردار مجتبیٰ خان، سردار ارتضیٰ خان، یہ عالیشان گھر اور کاروبار تم دونوں کی محنت اور پیسوں کی وجہ سے آج کھڑا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم لوگ اتنا گرو کہ اپنے باپ کو اپنے ملازموں کے ہاتھوں یوں بے عزت کرواؤ۔ مرتضیٰ خان نے سر تیورنے چڑھا کر اپنے دونوں بھائیوں کو آج پہلی بار اتنے غصے اور نفرت سے دیکھا۔ حیدر خان جو اب مصطفیٰ خان کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، اپنے باپ کو اپنے بھائیوں پر چیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ 11 سالہ بچہ اپنے دونوں بڑے چاچا کو سر نفرت سے گھورنے لگا جو سامنے کھڑے تھے۔ قاسم خان، منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ نکالو اسے باہر۔ مجتبیٰ خان نے غصے سے قاسم خان کو کہا، جی ہاں جی۔ قاسم خان نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ خان کو کندھے سے پکڑا اور اسے لے کر جانے لگا، جبکہ اپنے باپ کو اس گھر سے باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر سردار حیدر خان اپنے چاچو کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈیر ڈیر کرتا رہ گیا، مگر وہ ظالم لوگوں نے آخرکار اس کے باپ کو اس سے اور اس کی ساتھ ماں کی بہن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن آج بھی وہ اپنے ڈیڈ کے لیے اسی طرح تڑپتا تھا جس طرح 11 سال کی عمر میں تڑپا تھا۔
اور وہ 20 سال کی عمر میں جب فوج میں چلا گیا تب اس نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو اپنی بہن کو بھی لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجتبیٰ خان اس کی بہن کو آج تک بیوقوف بنا رہے ہیں اسے باپ بن کر، جبکہ اس معصوم کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ جسے اپنا باپ اور اپنا سگا سمجھتے اصل میں وہ اس کے سگے باپ کے دشمن ہیں۔ مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں اس کی بہن اور داجی کو اب بالکل بھی نہیں رہنے دیں گے۔ وہ انہیں یہاں سے اپنے اپارٹمنٹ لے کر جائے گا۔ بہت کر لیا ان لوگوں نے اپنی منمانیاں، اب وہ خود پر اپنی معصوم نکھٹ بہن کے ساتھ ساتھ اپنے داجی کے اوپر ان کے ظلم نہیں ہونے دے گا۔